الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں درس پڑھائیں گے۔ اس سبق میں مزید 6 الفاظ کے معنی اور اس کی مثالیں ذکر کریں گے۔ اب ہم اس سے شروع کریں گے۔ یہ 6 الفاظ کون سے ہیں؟ دون، لدا، کل، بعض، اقل، اکثر۔ دون کا معنی ہے بغیر، لدا کا معنی ہے پاس، کل کا معنی ہے پورا، بعض کا معنی ہے کچھ، اقل کا معنی ہے بہت کم، اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ اب دون لدا، دون کا معنی بغیر، لدا کا معنی ہے پاس۔ اب ہم قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کریں گے اور وہ الفاظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ آیت یہ ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا اور پکارو، مَنِ اسْتَطَعْتُم جسے پکار سکو، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ۔ یہاں مِن دُونِ اللَّهِ، دون کا معنی ہے بغیر، یہاں من دون اللہ کے علاوہ، یعنی دون کا معنی زیادہ ہے، بغیر، علاوہ، یہ سب دون کے معنی ہے۔ دوسری مثال لدا کا ہے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا اور پایا ان دونوں نے، سیدہا اس کے شوہر کو، لدى الباب دروازے کے پاس۔ یہ ان دونوں کے معنی ہیں۔ اب ہم لدا، دون اور لدا کے معنی بتائیں گے اور وہ اس کے مثالیں بتائیں گے۔ دون کا معنی ہے بغیر، علاوہ، سوا۔ اب ہم اس کی مثال ذکر کریں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دو کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان 2 کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ دوسری مثال اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اور تم نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ تیسری مثال کنا ندعو من دونک اور ہم پکارتے تھے تیرے بغیر۔ یہ دون کے معنی ہیں۔ اب ہم لدا کے معنی اور اس کی مثالیں بیان کریں گے۔ لدا کا معنی ہے پاس اور اس کی مثالیں وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا تھا جو اس کے پاس تھا۔ دوسری مثال وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تیسری مثال ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ نہیں بدلی جا سکتی بات میرے پاس۔ اب ہم اس 6 میں سے دوسری کی بات کریں گے کلن اور بعضن۔ کلن کا معنی ہے سب، بعضن کا معنی ہے کچھ۔ کلن کے مثالیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے کلن قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کلن سب نے، قد علم یقیناً جان لیا، صلاتہ اپنی نماز، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح۔ یہ کلن کے معنی اور اس کے مثالیں ہیں۔
اب ہم بعضن کے مثال بتائیں گے. بعضن کا معنی ہے کچھ. اب ہم اس کی مثال ذکر کریں گے. بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسرے بعض کے، عدو دشمن ہوں گے. یہ بعضن کی مثالیں ہیں. اب ہم کلن اور بعضن کی اور مثالیں بتائیں گے. کلن کے مثال ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الامر کلہ للہ، بے شک حکم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے. وعلم آدم الاسماء کلها، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو نام سارے کے سارے. یہ کلن کے معنی ہے. بعضن کے معنی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ. اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ ساری مثالیں کل اور بعضن کی ہیں. اب ہم اقل و اکثروں کی بات کریں گے اور اس کی مثالیں اور اس کے معنی بتائیں گے. اقل کا معنی ہے بہت کم، اکثروں کا معنی ہے بہت زیادہ. اب ہم اس کی مثال ذکر کریں گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انا اقل، میں بہت کم ہوں، من کا تم سے، مال میں یعنی مال کے لحاظ میں آپ سے کم ہوں. یہ اقل کی مثال ہے. بل اب ہم اکثروں کی مثال ذکر کریں گے. بل اکثرهم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا يعلمون نہیں جانتے. یہ اکثروں کی مثال ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر وہ نہیں جانتے. یہاں اقل اور اکثروں کے اور مثالیں بھی ذکر کریں گے. انا اقل منک مالا وولدا، میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد کے لحاظ سے. دوسری مثال من اضعف ناصرا واقل عددا، یہ دوسری مثال. اب ہم اکثروں کی مثال ذکر کریں گے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ زیادہ ہوں گے ہو اس سے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہو اس سے. وَأَنَّ، دوسری مثال وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. تیسری مثال بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ تو گزر گئے، ختم ہو گئے. اب ہم 6 اور مثالیں بتائیں گے اور اس کے معنی بتائیں گے اور وہ اس کی مثالیں بتائیں گے. 6 مشہور رشتے. سب سے پہلے ابن ہے، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن. ابن باپ، امن ماں، اس کی مثالیں ہم بتائیں گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے ابن کی مثال، بھائی، امن کی مثال. یہ سب کی مثالیں یہاں ذکر ہوئے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی سے اس کے بھائی. یہاں اخی ذکر ہوئے، بھائی ذکر ہوئے. وہ امہ، اور اس کی ماں، یعنی یہاں ذکر ہوا. وہ ابی ہے، اور اس کا باپ، یہاں باپ ذکر ہوا، ابی ذکر ہوا. وہ صاحبتی، اور اس کی بیوی، یہاں صاحبتی ہی ذکر ہوا. وہ بنی ہے، اور اس کے بیٹے، یہاں بیٹا ذکر ہوا. یہ ساری مثالیں اس کی. ابن امن کی اور مثالیں ہیں. ابن کی اور مثالیں بھی ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں ہے. دوسری مثال ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تمہارا باپ کوئی برا آدمی. وابونا شیخ کبیر، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں.
دوسری کی مثال وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور ان کی ماں صدیقہ تھی وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا اور نہ تھی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کو. یہ ساری مثالیں ابن اور ام کی ہیں. اب ہم ابن بنت کی مثالیں ذکر کریں گے. ابن کا معنی ہے بیٹا، بنت کی معنی ہے بیٹی. اب ہم مثال ذکر کریں گے بیٹے کی، ابن کی. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح نہیں مسیح، ابن بیٹے، مریم کے، الا رسول مگر رسول ہے. یہاں ابن ذکر ہوا ہے. ومریم دوسری مثال بنتن کی، ومریم اور مریم ابنتہ بیٹی عمران کی، یہاں دوسری مثال ذکر ہوئی. اب ابن بنتن کی مثالیں اور بھی ہیں. ابن کی مثال ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. رب ان ابنی من اہلی، تیسری مثال وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اب بنتن کی مثالیں اور بھی ہیں. ان انکحک احدى ابنتي وخرقوا له بنین وبنات هؤلاء بناتی. یہ سارے مثالیں ابن اور بنتن کی ہیں. اخن اختن بھائی بہن، اخن بھائی، اختن بہن. اس کی مثال قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا بھائی یا بہن. یا دوسری مثال یا اخت ہارون، یہ پہلی والی مثال وَلَهُ أَخٌ، یہ اخن بھائی کے بارے میں یہ مثال ہے، او اختن. اور دوسری مثال یا اخت ہارون، بہن کے بارے میں یہ مثال ہے. اب اخن اور اختن کی اور مثال بھی ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، یہ اخن کی مثال ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اور لہذا آپ بھیج دیے ہمارے ساتھ ہمارا بھائی. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، دوسری مثال. اور تیسری مثال الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، یہ تیسری مثال ہے. یہ تو اخن کی ہے. اب اختن کی مثال اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، یہ پہلی مثال ہے. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، تیسری مثال وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ تیسری مثال ہے. اب یہ پانچویں سبق پورا ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد چھٹا سبق پڑھائیں گے. اب یہ یاد کرو. جزاکم اللہ احسن الجزا.